ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج کی جو ہماری یہ مجلس ہے یہ مسائل کے اعتبار سے آخری مجلس ہے۔ کل کی ترتیب انشاءاللہ یہ ہوگی کہ ایک اہم موضوع کہ مال ہم نے جمع کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے تو کتنا کرنا، اس کی کیا شرائط ہے وہ سنیں گے ہم۔ اس کے بعد سوال و جواب کی مجلس ہوگی اسی کے ساتھ۔ تو جن حضرات نے روزانہ ہمارے اس بیان میں مسائل کی مجلس میں شرکت کی ہے وہی سوال کریں گے، کیونکہ جو لوگ کبھی بیٹھے کبھی نہیں بیٹھے تو پھر وہ لوگ وہ سوال کریں گے جو گزر چکا ہے، تو اس میں کیا ہوگا، ٹائم ضائع ہوگا۔ تو جو لوگ روز نہیں بیٹھ پائے تو وہ یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، ان کو انشاءاللہ جواب مل جائے گا۔ اور جو روزانہ بیٹھے ہیں، جنہوں نے غور سے سنا ہے اور ایسے سوالات جو ابھی تک نہیں آئے، ایسے مسائل جو ابھی تک نہیں بیان کیے گئے، وہ آگے بیٹھیں اور پوچھیں، انشاءاللہ تو سب کا نفع ہوگا۔ تو کل انشاءاللہ زکوٰۃ کے متعلق ہی سوال ہوں گے، اس کے علاوہ سوال نہ کریں، کیونکہ ہم خاص طور پر زکوٰۃ کے مسائل سن رہے ہیں۔ تو بہرحال آج کی جو مجلس ہے اس کے اندر میں نے کچھ سوالات اور اس کے جوابات لائے ہیں، اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق دے۔ سب سے پہلا جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ زیورات کی زکوٰۃ میں بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ زیورات پر زکوٰۃ ہی نہیں ہوتی، جو کہ غلط ہے۔ کوئی بھی چیز دوستو مطلق نہیں کہی جا سکتی کہ یہ ایسی چیز ہے یا ایسی چیز نہیں ہے، اس کے اندر کچھ شرائط ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے احناف کا مسلک سمجھے، حنفی حضرات جو ہے ان کے نزدیک زیورات اور غیر زیورات اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سونا کسی بھی شکل میں ہو، چاہے وہ فائن گولڈ ہو بسکٹ کی شکل میں، چاہے وہ زیورات ہو، ہر سونے کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، تو یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ رہی بات شوافی کی، ائمہ ثلاث کی، تو ان کے یہاں پر ایک ایک جو ہے ایسی چیز ملتی ہے، جزوی مسئلہ ملتا ہے کہ مباح زیورات میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ تو مباح کس کو کہتے ہیں اس کو ہم سمجھیں گے، اور مباح کہنے سے اس میں سے کیا کیا چیز الگ ہو گئی وہ بھی ہم سمجھیں گے۔ دیکھو دوستو، کچھ زیورات ایسے رہتے ہیں جس کے اندر جو مکروہ زیورات رہتے ہیں، ناپسندیدہ زیورات، جیسے مثال کے طور پر پائل ہے، پازیب جس کو کہتے ہیں، یہ اگر بچی پہنے یا عورت پہنے تو اس میں چھنچھناہٹ کی آواز آتی ہے، برابر؟ اب چھنچھناہٹ کی آواز سے اٹریکشن ہوتا ہے اور اس کی طرف مردوں کا رجحان ہوتا ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ دیکھتا ہے کیا کون جا رہا ہے، تو یہ مکروہ زیور ہے۔ بعض علماء نے تو اس کو حرام قرار دیا ہے۔ پہننا جائز ہے ایسے لوگوں کے سامنے جو ہمارے محرم ہیں، پہن کر باہر نکلنا یا کسی ایسے شخص کے سامنے پہننا جو محرم نہیں ہے، جس کے ذہن میں شیطانی خیالات آ سکتے ہیں، تو وہاں پر تو بعض علماء نے حرام قرار دیا ہے اس کو۔ تو اگر ایسے زیورات ہیں تو اس کے اوپر تو زکوٰۃ ہے شوافی کے نزدیک بھی۔ یا پھر کوئی حرام زیور ہے ڈائریکٹ، جس کے اندر شیطان وغیرہ بنا ہوا ہو، جس زیورات میں ڈیزائن ہوتی ہے نا، تو آج مختلف ڈیزائنیں ہوتی ہیں، جانور بنے ہوئے ہوتے ہیں، شیطان بنے ہوئے ہوتے ہیں، منڈے بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر بھی زیورات میں زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح اگر کسی زیور میں اسراف ہوا ہو، عورت زیور کیوں پہنتی ہے؟ عورت زیور پہنتی ہے، پہلی بات تو ہمارے پہننے کی نیت ہی نہیں پتا عورتوں کو کہ زیور کیوں پہنا جاتا ہے، مختلف نیتوں سے پہنا جاتا ہے، حالانکہ ایک ہی نیت سے پہننا چاہیے زیورات، اپنے شوہر کو اپنی طرف مائل کرنے کی نیت سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ ایک ہار پہنا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ ٹھیک ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے پہنیں گے۔ کس کے لیے پہنیں گے؟ آپ کے لیے پہنیں گے۔ اور ہمارے عورتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ گھر میں سالوں سال زیورات پہنتی نہیں ہیں، لیکن کبھی شادی ہو تو کیا ہو، زیورات میں جو ہے بالکل، اور اچھے اچھے کپڑے اور پرفیوم، تو گویا تو اس کو شوہر کے لیے جو چیز رکھی گئی تھی وہ شوہر کے لیے ہے ہی نہیں، اور جن کو نہ دکھانا تھا ان کے لیے جو ہے ہماری جو عورتیں زینت کا
ہے نا, تماشا بنا رہی ہیں. تو بہرحال کوئی ایسا زیور جو اسراف ہو جس کے اندر, یعنی تھوڑا بہت پہنے تو اچھا لگتا ہے شوہر کو. اگر ایک عورت نے جو اتنے لمبے لمبے یہاں تک ہار پہن لیے, یہاں تک کنگن پہن لیے, اتنے جھمکے پہن لیے, تو بیچارہ شوہر دیکھے گا کیا, بولے کیا ہے یہ, تو مائل ہونے کے بجائے متنفر ہوگا اس سے, یہ کیا ہے, سونے کی دکان ہے کیا, تو پہاڑ ہے. تو ایسے زیورات میں بھی شوہر کے نزدیک زکات ہے جو اسراف ہے جس کے اندر. اسی طرح بعض لوگ ساڑی کے اندر, ابھی تو شاید نہ ہو لیکن ہمارے خاندان کے اندر بھی بات ملتی ہے کہ ساڑی کے اندر بھی جو ہے سونے کی جو ہے یہ بنی ہوئی تھی, نقشیاں بنی ہوئی تھی. تو یہ سب چیزیں جس کے اندر اسراف ہوتا ہے وہ جو ہے اس پر زکات آتی ہے. اسی طرح کسی زیور کو لیتے وقت ہی خزانے کی نیت کی جائے, جمع کرنے کی نیت کہ آگے چل کے کام آئے گا, آگے چل کے کام آئے گا, اس میں بھی زکات ہے. سمجھ میں آ رہی بات, خزانے کی نیت, ذخیرے کی نیت, ان تمام چیزوں کے اندر زکات ہے شواب کے نزدیک بھی. زیورات کے اندر صرف ایک چیز اس سے مستثنا ہے, مباح زیور, یعنی تھوڑے موڑے زیور ہو اور اس کو اس طرح عورت استعمال کرے جیسے کپڑا استعمال کرتی ہے. ایسا کیا استعمال کرتی ہے, کپڑا استعمال. کپڑا ہم خزانے کے لیے جمع کرتے ہیں کہ آگے چل کے بیچیں گے, بہت پیسے کمائیں گے, ایسا ہے نہیں. کپڑے یہاں وہاں بھی پڑے رہ جاتے, کپڑے یہاں وہاں بھی پڑے رہ جاتے, کوئی دھیان نہیں ہوتا. تو اگر کپڑے کی قیمت ہے ہمارے نزدیک زیور کی, تو اس پر بھی زکات نکالنا سنت ہے, تاکہ حدیث کے اندر جو صاف الفاظ آئے ہیں اس کی مخالفت سے ہم بچیں. ابو داؤد کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ کو دیکھا, کنگن پہنی ہوئی تھی موٹے موٹے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ کیا ہے, بولے کنگن ہے. اس کا حق ادا کیا, زکات ادا کی, بولے نہیں. تو کل قیامت کے دن جو ہے کیا تم چاہتی ہو تمہارے ہاتھ میں سونے کے انگارے ہوں؟ تو صحابی تو صحابی تھے اور صحابیہ بھی صحابیہ تھی, فوراً نکالے, اللہ کے نبی کے ہاتھ میں دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خرچ کر دیجیے. زکات وکات لگ گئی, تیل لیتے پورا ہی خرچ کر دیجیے. تو یہ تھے صحابہ کرام. تو ابو داؤد کی روایت ہے. تو اس کے علماء کی, ہمارے دوسرے مسلک کے علماء کی بھی مخالفت نہ ہو, حدیث کی بھی مخالفت نہ ہو, اس کے لیے ایسے مباح زیورات جس کو ہم کپڑے کی طرح یوز کرتے ہیں اس کے اندر بھی زکات نکالنا بہرحال سنت ہے, نکالنا چاہیے. اچھا سمجھ میں آ رہی بات. تو مطلق یہ کہہ دینا کہ زیور میں زکات ہی نہیں ہے, جمع کر کے رکھے 50-50 تولہ, بولے زیور ہے, اس میں زکات ہی نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. اسی طرح دوستوں, اگر کسی, جیسے اکثر شادی بیاہ کے موقع پر ماں باپ اپنی بچی کو زیورات دیتے ہیں, اس وقت اگر ایک بچی نے یہ نیت کر لی, ایسا کرتے تو نہیں ہے لیکن اگر یہ نیت کر لی کہ صرف اس کو استعمال کروں گی, تو بھی مباح زیور میں آئے گا, اس پر بھی واجب نہیں ہے زکات نکالنا. لیکن ایک بچی نے نیت ہی نہیں کی, بس اس کے پاس آ گیا, جیسے مثال کے طور پر کسی کا انتقال ہو گیا, اس کے پاس سونا چاندی تھا اور وارثوں کو پتا نہیں تھا. 1 سال کے بعد پتا چلا کہ ابا نے جو ہے فلاں بینک میں لاکر پہ رکھے ہوئے سونا چاندی, امی نے فلاں بینک میں جو لاکر میں یا کسی رشتہ دار کے پاس رکھے ہوئے. 1 سال کے بعد معلوم پڑا. اب معلوم پڑا تو اس کے اندر بھی کوئی انہوں نے پہننے وغیرہ کی نیت نہیں کی تھی, تو اس کے اوپر بھی زکات واجب ہو جائے گی. تو یہ آج کے بعد نہ کہے کہ سونے اور چاندی کے زیورات پہ زکات نہیں ہے. بہرحال جو بھی شکلیں میں نے بتائی, اگر تمام شکلوں کے علاوہ بھی مباح بھی زیورات ہیں تو اس میں بھی زکات نکالنا بہتر ہے. انشاءاللہ آپ کا مال بڑھے گا, گھٹے گا نہیں. تو یہ زیورات کی چیزیں الحمدللہ مکمل ہوئی, ہم کو سمجھ میں آیا. کسی کو نہیں سمجھ میں آیا تو بعد میں بھی آ کے پوچھ سکتا ہے. اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے, نابالغ یعنی بچہ جو ہوتا ہے, بہت سارے لوگ یتیم ہو جاتے ہیں لیکن مال ان کے ماں باپ چھوڑ جاتے ہیں, تو نابالغ ہوتے ہیں, ان کی پیسوں میں, ان کی پراپرٹی میں زکات ہے یا نہیں ہے؟ تو احناف کے نزدیک تو نابالغ کی اس میں زکات نہیں ہے, لیکن شوافی کے نزدیک اگر نابالغ بھی ہے, بچہ بھی ہے اور اس کے پاس پراپرٹی ہے, پیسہ ہے, تو اس کے اوپر زکات واجب ہوگی, تو اس کے نکالنے کی فکر کرے. اسی طرح دوستوں, بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم نے زکات نکالی ہے تو کہ فوراً اس کو خرچ کرنا ضروری ہے کیا؟ زکات نکالی ہے. دیکھو دوستوں, 2 چیزیں ہیں. ایک تو ہے اپنے مال کو اپنی تاریخ پر, جو ہم نے تاریخ فکس کی ہے 10 رمضان یا 15 رمضان, اس میں اپنے مال کو
مال سے زکات کو نکال دینا یہ فرض ہے. مثال کے طور پہ ہمارے پاس 1 لاکھ روپے ہے، اس پر 2500 روپے زکات بنتی ہے. اس 2500 کو اسی وقت علیحدہ کر دینا یہ ضروری ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب اس کو خرچ کرنا ضرورت کے حساب سے اس کی گنجائش ہے. ہم نے نکال کے رکھ دیا، جیسے جیسے ہم کو مستحق ملتے رہیں گے، چاہے اس پہ 1 سال گزر جائے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو جلد سے جلد خرچ کر دیا جائے، کیونکہ مستحق آپ کو بہت مل جائیں گے اگر آپ تھوڑی کوشش کریں گے. بعض لوگ سستی کرتے ہیں، نکال کے رکھ دیتے، بولے کہ آرام سے تو کرنا ہے، اس میں بیچارے مستحق جو ہے وہ ان کا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو بہرحال دونوں چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ مال کو نکال کر سائڈ میں رکھ دیں، اپنے سہولت کے حساب سے جیسے جیسے مستحق ملتے جائے ان پر خرچ کرتے رہے. ایک ساتھ فوراً اس کو خرچ کر دینا ضروری نہیں ہے، لیکن جلد سے جلد خرچ کرنا یہ بہتر ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو زکوٰۃ کا مال کسی مال کے ساتھ مل جاتا ہے تو اس کو برباد کر دیتا ہے. اس کے 2 مطلب علماء نے بتائے. ایک تو یہ کہ ہم کو پتا ہے کہ زکوٰۃ ہمارے مال پہ فرض ہے، لیکن ہم نے سوچا کہ نکالیں گے، مطلب علیحدہ نہیں کیا، اس کو اپنے مال کے ساتھ ہی رکھے اور سوچے نکالیں گے. تو بہت زیادہ اندیشہ ہے دوستوں کوئی مصیبت اور آفت ہمارے صحیح مال پر آ جائے وہ زکوٰۃ کی وجہ سے، زکوٰۃ کے مال کی ملے رہنے کی وجہ سے، اس لیے زکوٰۃ کا مال پہلے ادا کر دے. دوسرا مطلب یہ بتایا ہے علماء نے اس حدیث کا کہ جو مستحق نہیں ہے، جو مستحق زکوٰۃ کا نہیں ہے لیکن اس نے اپنے آپ کو مستحق بتایا اور پیسے جمع کرنے کے چکر میں مال لے لیا زکوٰۃ کا، تو اب اس کے پاس جو آلریڈی مال پڑا ہوا ہے اس کے ساتھ اس کا یہ زکوٰۃ کا مال مل گیا، تو اب وہ اس کے مال کو برباد کر دیں گی زکوٰۃ. جو مستحق نہیں ہے، جو مجبور نہیں ہے، جو زکوٰۃ لینے کے لائق نہیں بلکہ دینے کے لائق ہے، اس کے باوجود زکوٰۃ لیتا ہے تو اس کی بربادی ہوگی، یہ بات ذہن میں رکھیں. اس لیے جو مستحق نہیں ہے وہ زکوٰۃ کا مال نہ چھوئے نہ لے. اسی طرح ایک مسئلہ یہ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے زکوٰۃ لیتا ہے اور مستحق بھی ہے وہ، لیکن ہمارے اس سے تعلقات اچھے ہیں، ہمارے گھر کا ریلیشن ہے، تو ہمارا اس کے گھر میں آنا جانا ہوتا ہے، ہم اس کے گھر میں کچھ کھانے کی چیزیں بیچتے ہیں، وہ غریب ہونے کے باوجود ہمارے گھر میں بھی کچھ کھانے پینے کی چیزیں بیچتا ہے، تو کیا ہم تو زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں؟ اس کے گھر سے آنے والی چیز ہم کھا سکتے ہیں کیا؟ بہت سارے لوگ احتیاط کرتے نہیں کھاتے ہیں. تو دوستو اس میں صاف حدیث ہے مسلم شریف کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابیہ کے گھر پر تھے، تو وہ گوشت بنا رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کر رہی ہوں؟ تو کہنے لگی کہ گوشت بنا رہی ہوں، تو کھانا بنا رہی ہوں. تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ہم کو بھی دو. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے لیے صدقہ ہے، یعنی کسی نے مجھ کو صدقہ دیا ہے. ان کے بھی دل میں یہ بات تھی کہ صدقہ ہم لوگ کے لیے تو جائز ہے، ہم مستحق ہیں، اللہ کے نبی کے لیے تو صدقہ جائز نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کہا کہ یہ صدقے کا ہے. تو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لکی صدقۃ ولی ہدیۃ، تمہارے لیے تو صدقہ ہے لیکن یہ میرے لیے ہدیہ ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ صدقہ یا زکوٰۃ جب اس کے مستحق تک پہنچ جائے، صدقہ یا زکوٰۃ جب اس کے مستحق تک پہنچ جائے تو پھر اس کی مرضی ہے کہ وہ کسی کو ہدیہ دے یا پھر وہ جیسے چاہے اس کو خرچ کرے. تو اگر ایسا ہمارا کوئی جان پہچان والا ہے، اچھا جس کو ہم ہی زکوٰۃ دیتے ہیں، مثال کے طور پر ہم نے زکوٰۃ جس کو دی اور پھر اس کے گھر سے کچھ آئے ہمارے لیے کھانے پینے کے لیے، تو وہ بھی ہمارے لیے جائز ہوگا، کیونکہ ہمارا صدقہ اور زکوٰۃ اس تک پہنچ گیا. اب وہ جو دے رہا ہے وہ ہم کو ہدیے کی نیت سے دے رہا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جو صدقہ زکوٰۃ لیتا ہے اس کے یہاں کا ہم کھا پی سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں حرام سے بچے، اگر کسی کی کمائی حرام ہے تو اس کے کھانے پینے سے ہم نے بچنا چاہیے. اسی طرح ایک مسئلہ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ ایک آدمی کو کتنی زکوٰۃ دینی چاہیے، ایک آدمی کو کتنی اماؤنٹ دینی چاہیے، زیادہ سے زیادہ میکسیمم کتنا دینا چاہیے اس کو. تو اس کے اندر کوئی فکس اماؤنٹ نہیں کہ اتنی دینی چاہیے. تو کچھ چیزیں سمجھے اس سے متعلق. جیسے مثال کے طور پر ایک انسان بیمار ہے، کینسر ہو گیا اس کو، اور آج کل جو بیماریاں ہیں بڑی مہنگی جو ہے اس کی دوائیاں ہیں، بڑا مہنگا خرچ ہے. تو ایک آدمی کو جو 1 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، اس کی بیماری کا واقعی علاج کرنا ہے اس کو، تو اس کو 1 لاکھ روپے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کی ضرورت کے حساب سے، اس کی ضرورت کے حساب سے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. تو اس میں جو ہے کمی اور زیادتی کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں
جو میں نے 8 مستحقین زکوٰۃ قرآن کی روشنی میں بتائے، فقراء، مساکین، تالیف قلب، 8 جو مستحقین ہیں جس کو اللہ رب العزت نے بتایا کہ ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ان میں سے ہر ایک کو دے تو قرآن کے ہر حکم پر عمل ہو سکتا ہے نا؟ تو اگر یہ 8 ملتے ہیں تو ان کو تھوڑا تھوڑا دیں، ورنہ دوستو ہم جو ہے اپنی پوری زکوٰۃ کسی ایک مستحق کو بھی دے سکتے ہیں۔ ہمارے استاد بہت اچھی بات بتاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ زکوٰۃ کا مقصد جو ہے گلوکوز لگانا نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کا مقصد جھٹکا دینا ہے، دھکا دینا ہے۔ کیا ہے اس کا مطلب؟ ایک آدمی کو ہم جو ہے ہر سال 200 روپے دیتے ہیں، کتنا دیتے ہیں؟ 200 روپے دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکنامی بھی بڑھے اور ان کی ترقی ہو۔ اب اس 200 روپے میں اس کی کیا ترقی ہوگی؟ ہم نے ایک آدمی کو 200 روپے دیے، وہ ایک ہی دن میں ایک کلیمٹ لے گا، خربوزہ لے گا، 200 روپے ختم۔ اب دوسرے سال بھی آگے کھڑا رہے گا، تو وہ ہم نے اس کو گلوکوز لگا دیا، دھیرے دھیرے اس کے اندر وہ جا رہا ہے، سلائن جا رہی ہے دھیرے دھیرے اس کے اندر۔ اور ایک آدمی کو ہم نے کوئی کاروبار شروع کر کے دے دیا زکوٰۃ کے پیسوں سے، اب انشاءاللہ اگر اس نے اس کو صحیح استعمال کیا تو آئندہ وہ بھی زکوٰۃ دینے والا بنے گا۔ ایک آدمی کو ہم نے چھوٹا موٹا کاروبار لگا کر کے دے دیے، اس نے جو کمایا صاحب نصاب بن گیا 1 سال کے اندر، اب وہ کیا کرے گا؟ آئندہ خود زکوٰۃ دینے والا بنے گا، پھر وہ جس کو زکوٰۃ دے گا تو ایک کڑی بن جائیں گی انشاءاللہ، اور کیا ہوگا؟ خود بخود مسلمانوں کے جو ہے نا ترقی ہو جائے گی۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر ہمارے سے ایسا کوئی کام ہو جاتا ہے کہ لوگ زکوٰۃ دینے والے بنتے ہیں ہمارے ذریعے، تو ہماری زکوٰۃ کا انشاءاللہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص سوچ کر زکوٰۃ لیتا ہے، یہ بھی مسئلہ ہے، اگر کوئی شخص یہ سوچ کر زکوٰۃ لیتا ہے کہ آئندہ بھی بیٹھ کر کھاؤں گا، کیا سوچ کر لیتا ہے؟ بعض لوگ جو ہے بیٹھ کے کھانے کے بہت سارے لوگ چکر میں رہتے ہیں، ان سے محنت نہیں ہوتی، محنت کر سکتے ہیں، ان کے اوپر پاس ایسی بھی صلاحیت رہتی ہے کہ اگر وہ محنت کرے تو بہت آگے جا سکتے ہیں، لیکن وہ یہ سوچتے کہ کیا کرنے کا ہے، دنیا کا ٹینشن کیوں لینے کا، مرنے کا تو ہے ہی، تو بیٹھ کے کھاؤ، زکوٰۃ لیتے رہو لوگوں سے، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ ہم اس کو بگاڑ رہے ہیں، ہم اس کو کیا کر رہے ہیں؟ بگاڑ رہے ہیں۔ اسی لیے علماء نے بہت اچھی بات لکھی ہے، فقہاء نے، کہ اگر کوئی شخص نفلی عبادت میں اپنا اتنا وقت لگاتا ہے اور وہ جو ہے محنت اور مزدوری نہیں کر پاتا، اس کو زکوٰۃ نہیں دیا جا سکتا نفلی عبادت میں۔ ایک تو ہے فرض عبادت، اس میں تو اللہ رب العزت نے ایسا رکھا ہے کہ فجر کی نماز پڑھ لی، اب گھنٹوں کا جو ہے فرق ہے ظہر کی نماز کے لیے، اس کے بیچ میں بہت سارے کام کر سکتے ہو، ظہر پڑھ لی ابھی گھنٹوں کا فرق ہے، پھر عصر پڑھ لی، پھر اس کے بعد بھی اچھا خاصا وقت ملتا ہے، تو فرض کا مسئلہ نہیں۔ ایک آدمی سوچ رہا ہے میں دن بھر مسجد میں بیٹھا رہوں گا، جو ہے دن بھر اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا، پھر کھائے گا کیا؟ زکوٰۃ نہیں وہ کھاؤں گا، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ نہیں دینا۔ ہاں اگر کوئی شخص علم کی طلب میں ہے، کیا کر رہا ہے؟ جو ہے اپنے آپ کو اس نے جو مدرسے میں داخل کروا دیا، یا جو ہے علم حاصل کرنے کے اس میں وہ روزی روٹی کی جو ہے جس میں نہیں لگ رہا ہے، تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ شریعت اور سنت سے ثابت ہے۔ اصحاب صفہ جو حضرت ابو ہریرہ جس میں شامل ہے، ایسے بہت سارے صحابی تھے جنہوں نے کمائی دھمائی چھوڑ دی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھ گئے تھے، اور کسی سے مانگتے بھی نہیں تھے، وہ مل گیا تو کھا لیتے تھے، نہیں ملا تو صبر کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بے ہوش بھوک سے پڑا رہتا تھا، آدھی اس میں پڑا گنون کی میں رہتا تھا بھوک کی وجہ سے، اور اس زمانے کے اندر لوگ سمجھتے تھے کہ میں مرغی آئی ہے میرے کو، اس کے لیے ایسا پڑا ہوا ہوں، تو مرغی کا علاج یہ تھا کہ گردن پہ پاؤں رکھتے تھے لوگ، تو میرے گردن پہ بھی لوگ آگے پاؤں رکھتے تھے تاکہ اس کی مرغی چلی جائے۔ ارے اللہ کے بندے، مرغی نہیں ہے، بھوک ہے یہ، لیکن وہ کسی کو اظہار نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ترتیب تھی، جن لوگوں کو صدقہ وغیرہ دینا ہوتا تھا تو مسجد نبوی کے اندر ایک کونے کے اندر رسیاں باندھی ہوئی تھی، تو وہ رسیوں پر جیسے صدقہ، ہمارے جیسا مسئلہ نہیں تھا کہ پیسے آتے تھے صدقہ نکالتے تھے، کسی کے کھجور کا باغ ہے وہ کھجور توڑتا تھا، اس میں سے جتنا زکوٰۃ والی صدقہ نکلتا تھا اٹھاتا تھا، جا کے رسی پہ لٹکا دیتا تھا، اب جس کو بھوک لگی رہتی تھی وہ کھا لیتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ ہدیہ پیش کرتے تھے، ہدیے کی بڑی چلن تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو بلاتے تھے، خود بھی کھاتے تھے، ان کو بھی کھلاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی صدقہ پیش کرتا تھا، اللہ کے نبی خود نہیں کھاتے تھے، اللہ کے نبی کے لیے جائز نہیں تھا صدقہ کھانا، سو ان کے اندر تقسیم کر دیتے، کبھی ہوتا تھا کبھی نہیں ہوتا تھا۔ تو اس سے یہ فقہاء کہتے ہیں کہ جو علم کی طلب کے اندر ہے
اس کو زکوٰۃ صدقہ دیا جا سکتا ہے اور وہ لے بھی سکتا ہے، لیکن جو خالص نفلی عبادت کے لیے کام دھندے چھوڑ دیں اس کو صدقہ اور زکوٰۃ نہیں دیا جا سکتا۔ تو محنت کر اور کھا، ورنہ کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلا، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ یہ تمام مسائل ہیں۔ کل ایک بہت اہم چیز اسی سے متعلق بتاؤں گا میں، مال جمع کرنا یا نہیں کرنا، کیسا کرنا، کیا ہے۔ ہم سوچتے ہیں نا مال جمع ہو جائے اچھی بات ہے، لیکن وہ شریعت کی نظر میں اس کا کیا مسئلہ ہے اس کو سامنے رکھ کر کے ہم کو کرنا ہے۔ اور پھر انشاءاللہ جو لوگ سوال کرنے والے ہیں، جو سوال یہاں پہ نہیں آئے، وہ آگے بیٹھنے کی کوشش کریں تاکہ آواز بھی آئے اور ہم کو سمجھ میں بھی آئے اور اس کا جواب دے سکے۔ کل انشاءاللہ زکوٰۃ کی آخری مجلس ہوگی، پھر دوسرے موضوعات پر بحث ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے مسئلے پر عمل کی توفیق دے۔ سبحان اللہ۔